वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर फैसल रजा आब्दी साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हैदर अब्बास रिजवी साहब जो हैं उन्होंने भी आज दोबारा इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा जुल्फिकार मिर्जा साहब के बयानात पर उनको प्रोसिक्यूट क्यों ना किया जाए और उनसे ये पूछा जाए वो 3 लाख असले के लाइसेंसेस उनको उन्होंने किसके कहने पर दिए और किसको दिए, और ये भी साथ में कहा कि शादी ब्याह में चलाने के लिए तो जाहिर है नहीं दिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ गन बैटल और पानीपत की जंग का मैदान तैयार करना चाहती है कराची में? देखें, बयानात की हद तक तो पीपल्स पार्टी कहीं पर भी जुल्फिकार मिर्जा साहब के साथ नहीं खड़ी। ये तो अब एक सामने है सबके बात, और मुख्तलिफ वज़रा पे भी इल्ज़ामात हैं डॉक्टर साहब के, और वो उन वज़रा को चाहिए कि आके हल करें। ये और बात है कि वज़रा में और कारकुनान में ख़ुद काफ़ी दूरियां नज़र आ रही हैं। कारकुनान को अक्सर शिकायत हैं वज़रा से, इसलिए वो हकीकत भी माने जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये वाज़े करता चलूँ कि 3 लाख लाइसेंसेस, चूँकि मैं मानूंगा हैदर भाई की बात, इसलिए कि डॉक्टर साहब ने खुद कही 5.5 करोड़ आबादी के सूबे के अंदर 3 लाख लाइसेंसेस का इजरा जो है कोई इतनी बड़ी बात इसलिए नज़र नहीं आती कि 2000 से लेकर 2007 तक सिर्फ कराची में 8,47,000 लाइसेंसेस का इजरा किया गया। तो अगर तहकीकात इनकी तरफ की जाए तो तहकीकात उनकी तरफ भी की जाए। और मैं इस बात पे वाज़े तौर पे स्टांस रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के असले के ख़िलाफ़ बिल पे मेरी हिमायत इसलिए थी क्योंकि मैं जानता था ना इस पे कार्रवाई होगी ना उस पे कार्रवाई होगी, और इसीलिए मैंने कहा था कि लाइसेंस वाला हो या बगैर लाइसेंस वाला तमाम असले पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने बिल के अंदर सबसे ज़्यादा बुलंदबांग तरीके से इनकी हिमायत की थी। दूसरा मैं आपको ये अर्ज़ करूँ 2000 से 2007 तक पहले ये लाइसेंसेस देते रहे और फिर मतलब है जब जुल्फिकार मिर्जा साहब होम मिनिस्टर बने, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि ये देते रहे। किसने दी है? मुशर्रफ तो नहीं दे रहा होगा ना सर, होम मिनिस्ट्री तो इनके पास ही थी। नहीं, देखें, मैं आपसे अर्ज करूं कि डॉक्टर साहब के पास भी पावर नहीं है कि वो क्लेशनकोफ के या इस तरह के कोई लाइसेंसेस का इजरा करें। वो सिर्फ पिस्टल के लाइसेंस के इजरा करने की कुदरत रखते थे। बाकी ये तमाम पावर जो है वफाकी वजीर दाखिला के पास हैं, जो कि एक स्क्रूटनी के जरिए अब दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने दिए या उन्होंने दिए, मैंने ये कहा अगर कत्ल और जहर ये है तो कत्ल और जहर बड़ी तादाद में और बड़ी मिकदार में वो भी था। जाहिर बात है कि मैंने भी उस दौर के अंदर लाइसेंसेस लिए थे और मैंने अब परमिट लिए हैं, क्लशन के हों या G3 का परमिट हो, अब लिए हैं, पहले नहीं थे मेरे पास। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये इस बहस में ना जाएं कि 3 लाख ये आए या 8.5 लाख वो आए। इस बहस में इसमें जाएं कि ना ये होने चाहिए ना वो होने चाहिए, इनका मुकम्मल सफाया होना चाहिए। ये है नहीं तो कौन करेगा? वो हुकूमत में आते हैं, वो 8.5 लाख असला देते हैं, आप आते हैं, आप 3 लाख असला देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पता नहीं कितने लाख देगी, फिर आप कहते हैं जी लोग मर रहे हैं शहर में। देखें, हर सूबाई हुकूमत ने सूबा पख्तूनख्वा के अंदर तो हो सकता है ये मिलियंस के अंदर तादाद हो, क्योंकि वहां तो जेवर है। हम तो मर्द ही नहीं है ना, इस तरफ रहने वाले सूबा सिंध के अंदर रहने वाले तो मर्दों का जेवर होता है, हम तो मर्द ही नहीं है। या तो ये दस्तूर तो आप ही लोगों ने पैदा किए ना जी, वो सूबा सरहद में सूबा पख्तूनख्वा में, और जी वो तो मर्दों का जेवर है। अच्छा, कराची में वो तो सारे दहशतगर्द हैं। तो जब आपने ये डिवीजन पैदा कर दिए तो मेरी ये औकात है कि मैं तारीखी आलिम फाजिल मुदब्बिरों के आगे अपनी कोई तहरीर पेश कर सकूं। आप कहती हैं हमने आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाना तो सबसे पहले हक गोई का काम तो मुबस्सिरीन का है, तज्जियाकारों का है। क्या उन्होंने आवाज उठाई? क्या उनकी तरफ कोई सवालिया निशान है? सियासतदान मजबूर होता है, सियासतदान आवाजें नहीं उठाता। मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, किसी को मतलब शिकायत है आपसे, कोई कहता है कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी, कोई कहता है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरी बहन आप समझी नहीं, आप समझी नहीं, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात, आप मेरी बात सुने ना। अच्छा, आप मेरी बात सुने ना, मेरी प्यारी बहना मेरी बात सुने। क्या मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपकी कहीं कोई तारीख में आवाज तो दिखा दे मुझे। उसके बाद आई आप पे जुबानें, पहले कब थी? पहले किसी में जुबान नहीं थी। हाँ, ठीक है, ये जो आज 2-2 गज की जुबानें निकाल के लोग गुर्रा रहे हैं, अच्छा। इनमें हिम्मत ही नहीं थी इन मर्दों में। किसकी तरफ इशारा कर रहे हो मेरे भाई? किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? खुल के बात करो, हमें मेरी बहन। मैं नहीं, आपको तो मैं रगड़ भी नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो मखसूस एजेंडों के ऊपर यहां पर आके गुर्राते हैं, आज भी हमारी तरफ सवालिया निशान कर रहे हैं। तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि एक एंकर को निकाल दिया गया, लेकिन 3.5 साल से हमें गालियां दी गई, हम खामोशी से हाथ जोड़ के बैठे। तो कम से कम इस खेल का हम तो हिस्सा नहीं है ना। हमें तो कतन ये चीज नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन मैं ये गुजारिश एंकरों की तरफ नहीं कर रहा, मैं उन तज्जियाकारों की तरफ कर रहा हूं जिनके अखबारात में मखसूस तज्जिए आते हैं, जिनको पढ़ के आप लोग प्रोग्राम करते हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। हम उनको पढ़ के प्रोग्राम नहीं करते। अल्लाह ने हमें भी दिमाग दिया है। एंकर छोटा बड़ा जरूर हो सकता है, कम अकल जरूर हो सकता है, कमजोर जरूर हो सकता है, उसकी तादाद प्रोग्रामिंग की और जर्नलिज्म की कम हो सकती है। जैसे लेकिन मैं आपसे, लेकिन मेरी बहन, लेकिन हम उनके कॉलम पर प्रोग्राम नहीं करते, वो खुद ही लिखते हैं और खुद ही अब मैं आपको
اب میں آپ کو کنکلوڈ کر دوں ایک بات کلیئر کر دوں بالکل کر دیجئے اس سرزمین کے اندر کوئی بھی نقشہ بنا لے اس وقت تک مملکتیں وقوع پذیر نہیں ہوا کرتی جب تک قومیں ساتھ نہ دیں قومیں باعث افتخار اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک افواج پہ شک ہو نہ ہمیں اپنی افواج پہ شک ہے نہ قوم کی محب وطنی پہ کوئی شک ہے تمام لیڈر جو ہے محب وطن ہے سب کچھ کر سکتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ سکتے ہیں لیکن پاکستان پہ جہاں بات آئے گی ہم سب یکمش ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے تبھی الغار ایک دوسرے پہ ہے کہ ANP کہہ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کو بین کیا جائے فورن ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور کہہ رہی ہے ANP کو بین کیا جائے اور دونوں آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں دیکھیں اس میں آخری بات میں اگر کہہ دوں پھر مشاہد بھائی جی بالکل بولے میں صرف ایک دو جملے بول دوں پھر آپ مشاہد بھائی کو دے دیجیے گا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا سب جوڈسٹ ہے الزامات ہیں عدالت کے اندر ہیں مرزا صاحب نے بتائے ہیں دکھائے نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت میں دکھائیں ہو سکتا ہے ایک ایسا وقت آئے کہ ان تمام ثبوتوں پہ آپ اور میں یقین کر لیں ہو سکتا ہے نہ بھی کریں تو اس سے پہلے کہ ہم بجائے مزید خلیج کو وسیع کریں ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جو عدلیہ کردار ہے اور آخر میں ایک بار پھر یہ عدلیہ کے پاس ہے کردار منوان عدلیہ کے فیصلے پہ عمل کریں گے آپ ہمیں بتا دیں ہم نے کہاں عمل نہیں کیا اوکے ٹھیک ہے کافی جگہ نہیں کیا زور سے کروانا پڑا اس لیے میں نے کہا مشاہد اللہ صاحب چلے زور سے کیا تو صحیح چلے ٹھیک ہے اب میں اس کے بعد وسیم اختر صاحب سے بھی عدلیہ کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گی اور فوج کو بار بار بلانے کا ایک جمہوری طاقت ہونے کے ناطے کیوں اور یہ ایک فیصل رضا عابدی کہتے ہیں آج جن کے منہ میں 2-2 گز کی زبان ہے وہ ذوالفقار مرزا سے پہلے کہنے سے کچھ ڈرتے تھے اور یہی بات ذوالفقار مرزا بولتے ہیں کہ جی یہ جو آج بول رہے ہیں ان کو میں نے زبان دی ہے اگر میں ایک چیز کا ذرا تھوڑا نوٹس آپ کو کروا دوں آپ لوگوں کا کون سا ایسا جلسہ ہے آپ لوگوں کی کون سی ایسی پریس کانفرنس ہے جس میں آپ لوگوں نے ایک دوسرے پہ سنگین ترین الزامات نہیں لگائے میں پچھلے 3 سال کا ریکارڈ لا کے آپ سب کو دکھا سکتی ہوں کہ آپ نے ایک دوسرے کے خلاف بولا کیا کیا ہے دیکھیں جیسمین یہ دعوے شاوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم نے تو پرویز مشرف کے سخت ترین دور میں سب سے زیادہ اگر کلمہ حق کہا ہے تو وہ ہم ہی نے کہا ہے ہمارے بھی کھائی ہیں ہزاروں کارکن جیل میں بھی گئے ہیں قیادت بھی جیل میں گئی ہے جلا وطن بھی ہوئی ہے میں خود ان میں سے ہوں 9 دفعہ تو میں نے جیل کاٹی ہے اغوا بھی ہوں ٹارچر بھی ہوں بہت ساری باتیں میں اس سے ذرا سا ہٹ کے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں جی فرمائیے دیکھیں اس وقت سندھ جو ہے وہ ڈوب چکا ہے پانی میں لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں مال مویشی مر رہے ہیں لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے کھلے آسمان تلے ہیں ٹینٹ نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے میرا یقین کریں آج یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا میری تو خواہش یہ ہے کہ کاش آج زرداری صاحب نواب شاہ میں بیٹھے ہوتے کاش یوسف رضا گیلانی میرپور خاص میں بیٹھے ہوئے ہوتے نواز شریف بدین میں بیٹھے ہوئے ہوتے الطاف حسین صاحب لندن کے بجائے ٹھٹے میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور آج ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ اور بازو میں بازو ڈال کے بجائے اس کے کہ ہم لڑ رہے ہیں لیکن وہ ہے نا کہ انسان کی آنکھ خشک تھی انسان کے ظلم پر اب جو پہاڑ روئے تو سیلاب آ گیا یہ جو اللہ کے عذاب نازل ہو رہے ہیں شاید یہ ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کے لوگ مار رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مہاجر مر گیا پٹھان مر گیا بلوچ مر گیا پنجابی مر گیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ مسلمان مر رہے ہیں یہ پاکستانی مر رہے ہیں ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ غریب آدمی کے کیا حالات ہیں اس ملک میں 8 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے بند اتنی تقریریں آپ کر رہے ہیں یہاں پر تو مجھے بتا دینا کہ کم از کم کل ہی کھل کر سامنے تو آ گئی نا پھر سارے کے سارے لیڈرز جو ہیں وہ نہیں بیٹھے ہوئے نا سیلاب زدگان کے ساتھ میرپور خاص میں اس وقت آزادیں دی جا رہی ہیں کہ خدارہ بارش بند ہو جائے جی کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا اپنے لوگوں کے ساتھ جیسمین سنیں سب سے پہلے سندھ میں شہباز شریف صاحب 26 اگست کو پہنچے ہیں وہاں پہ 30 ٹرک لے کے اس کے بعد وہ دوبارہ آئے اب نواز شریف صاحب گئے 3 دن رہے اس کی مثال ہے کوئی لیکن یہ کوئی احسان نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ کوئی بہت کافی ہے یہ کوئی کافی بھی نہیں اور احسان نہیں ہے وسیم صاحب آپ کچھ نہیں احسان نہیں ہے آپ کچھ کہنا یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا فرض ہے فرض تو کوئی بھی نہیں نبھا رہا انفارچونیٹلی لیڈرز فرض نہیں نبھا رہے الزامات لگا رہے ہیں جہاں تک سندھ کے سیلاب کا تعلق ہے بالکل مشاہد اللہ صاحب کے جذبات کی میں قدر کروں گا
وہاں بہت مشکلات ہیں. اور جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے بالکل متحدہ قومی موومنٹ کا آفس جو ہے وہ ہر ضلع میں موجود ہے سندھ کے, اور وہاں الطاف حسین بھائی کے پارٹی کے کارکنان مسلسل کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہیں, آپ پتہ کرا سکتے ہیں. ماضی میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کا ایک شعر رہا ہے اس مدد میں, اور آج بھی کارکنان ایم این ایز ایم پی ایز بالکل موجود ہیں. ہم خود جا رہے ہیں, میں اسلام آباد میں ہوں, ہم لوگ آج چلے جائیں گے, کل سے ہم وہاں ہوں گے مختلف ضلعوں میں, وہاں کے ایم پی ایز اور اجناس اور سامان بھی وہاں جا رہا ہے, سامان بھی بھیج رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ سندھ کے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا. کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے اکٹھے ہیں اور روز ایک دوسرے پر ایک نیا الزام کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے اور 9 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز چلتی ہیں. میں خالی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کے ادوار میں 8.5 لاکھ اسلحہ جاری کیا گیا, ڈو یو ایگری ود دس؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, اسلحہ جاری کرنا, اسلحہ کسی کو حاصل کرنا اس کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, مگر ان حالات میں ایسا اسٹیٹمنٹ دینا, سنیں میری بات تو سن لیں, میری بات ختم ہونے دیں نا. ایسے ان حالات میں ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے جس میں خون خرابہ کراچی میں چل رہا ہے, اور وہ اس کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں, انہوں نے الزامات تو لگا لیے, اور جو انہوں نے اپنے ایکسپٹ کیے ہیں, جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں, جو ایکسپٹ کی ہیں چیزیں کہ میں نے یہ کیا ہے, رحمان ڈکیت کو مروا کے میں نے غلطی کی, اور پھر کلنگ ہو رہی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجروں کو مارا جائے گا, میں 1 کی جگہ 5 ماروں گا, 1 کی جگہ 10 ماروں گا, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلحے کے لائسنس ایشو کیے. فیصل یہ کہا ہے انہوں نے کہ میں 1 کی جگہ 10 ماروں گا, 1 کی جگہ 5 ماروں گا. دیکھیں جی, انہوں نے ٹارگٹ کلرز کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اگر کوئی ٹارگٹ کلر سامنے, مگر یہ غلط ہے, یہ آپ کسی کو مار نہیں سکتے, چاہے وہ ٹارگٹ کلر ہو, اس کو مار نہیں سکتے آپ عدالت لے جاؤ اسے. میں آپ سے, آپ بھی ایک شخص عدالت میں ہے, اس کا جرم ثابت نہیں ہوا, لیکن ٹائم صرف ختم ہو گیا. فیصل we will continue this, لیکن آپ کی پریس کانفرنس میں بھی مصطفیٰ کمال صاحب اس کی سائیڈ لیتے رہے گا, تو کل اگر اس پہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر کیا ہم سمجھے ایم کیو ایم کے اوپر بھی جرم ثابت ہو گیا؟ از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں, عدالت میں جو کچھ ثابت ہوگا وہ ہونا چاہیے, اس کو ہم ایکسپٹ کریں گے جو عدالت میں ثابت ہوگا. جے آئی ٹی ٹی وی پہ مت لائیں, عدالت میں بھیجیں, عدالت کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. چکی ہے جے آئی ٹی, عدالت میں جا چکی ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اب رخ کریں گے سیلابوں کا. جیسے میرے پروڈیوسر نے بتایا, میرپور خاص میں حالات بہت خراب ہیں اور لوگ اذانیں دے رہے ہیں. all of us should move towards those areas. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خیال رکھیے گا. میرے گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.